یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کا کوئی وجود نہیں، جب صرف ایک حکم تھا اور ایک عبادت، جب صرف اللہ کا نور تھا اور اس کی تسبیح کرتے فرشتے، جب صرف ایک زبان تھی، جنت کی زبان۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب انسان کا آغاز ہوا، جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کا گھمنڈ اس کی زبان سے لٹک رہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو تکبر کے سب سے پہلے الفاظ تھے۔ آج اس ڈاکومنٹری میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی زبان تھی جس میں اللہ نے انسان کو مخاطب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو وہ کس زبان میں بات کرتے تھے، اور جب جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو وہ کس زبان میں تھے، اور وہ کون سا وقت تھا جب انسان کو محسوس ہوا کہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر زبانیں قلم بنی، ورق بنے، اور پھر یہی لکھنے کی ٹیکنیکس انسان کے اس کام آئیں کہ اس نے اللہ کے کلام کو رہتی دنیا تک سنبھال کے رکھا، جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ میرا نام فیضان ہے، اور اب تک اس چینل پر آپ لوگوں نے مجھے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف سڑکوں، بازاروں، صحراؤں، دریاؤں میں سفر کرتے دیکھا ہوگا، لیکن اس دفعہ سفر ذرا الگ ہے۔ اس رمضان میں لے کر آیا ہوں ایک ایسے سفر کی کہانیاں جو صرف مقامات نہیں، سوچ بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں، ایک روحانی مسافر کا سفر ہے۔ تیار ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر زبان کی ابتدا ہوئی تو وہیں سے ہوئی ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی، اور وہ اس سے پہلے جنت میں تھے، تو جنت میں وہ کس طرح سے ہم کلام ہوتے تھے؟ اس بات کا جواب ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے۔ اس آیت سے ہمیں ایک آئیڈیا تو مل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختلف چیزوں کے نام سکھائے، تو اسے ہم زبان کی ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جن نام کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ دنیا کی تمام مخلوقات، چیزوں اور شاید ان کی صفات کے بھی تھے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے کہ قرآن پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے وہ کس زبان میں تھے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عربی استعمال ہوتی تھی، تو وہ زبان کون سی تھی؟ اصل میں یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ تمام علماء کی ایک مختلف رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، کیونکہ قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا، اور کچھ علماء کی نظر میں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تب وہ عربی میں بات کیا کرتے تھے، کیونکہ جنت کی زبان عربی مانی جاتی ہے، لیکن جب وہ زمین پر آئے تو ان کی زبان مختلف ہو گئی۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق سب سے پہلی زبان عربی تھی، مگر انسانوں کے بکھرنے کے بعد یہ مختلف زبانوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے رک جائیں۔ اب تک جو ہم نے بات کی وہ ایک اسلامک ریفرنس کے ساتھ تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو تھوڑا سا سائنس کی نظر سے بھی دیکھا جائے۔ حتیٰ کہ ہم انسانوں کے پاس لٹریچر پچھلے 5000 سے 7000 سال سے زیادہ کا نہیں ہے، لیکن سائنس کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی جو زبان ہے، انسان نے جو بولنا شروع کر دیا تھا وہ تقریباً 50,000 سال پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا۔ اصل میں سائنس کے مطابق یہ وہ دور تھا جب ہومو سیپینس نے مختلف اشاروں اور مختلف آوازیں نکال کے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا سیکھا،
اب یہ ہومو اسپیشیز کیا ہے میں بتاتا ہوں. اصل میں جیسے ہمیں سائنس فکشن موویز میں اور کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ انسان پہلے ایک جانور کی ایک قسم ہوتا تھا، لائک مونکی اور چمپینزی. تو اسی ایولیوشن کے دور کو ہومو سیپینز بھی کہا جاتا ہے. اور وہ دور جس میں انسان آج کل کے مونکیز چمپینزی کی طرح اشاروں میں، فیس ایکسپریشن سے اور ہاتھوں کے اشاروں سے بات کرتا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا. ایک تو یہ نظر سائنٹیفک بھی ہے اور دوسرا غامدی صاحب کی یہ بات بھی. بچپن سے سنتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں. یہ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ان سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ پہلا سوال مجھ سے اس نوعیت کا کیا گیا ہے کہ وہ ایک لیکچر کا موضوع بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا حیوانی وجود ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دوسرے حیوانات کا وجود ہے. یہ حیوانی وجود ایک قالب ہے، اس کو آپ سادہ لفظوں میں جسم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ زندہ ہستی اسی زمین سے پیدا کی گئی. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ کئی مرحلوں میں ہم نے اس کا تسویہ کیا. جیسے آپ ایک چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کو آپ ایک صورت دے دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تزئین کرتے ہیں. جیسے گھر بناتے ہیں تو ایک گرے اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس میں کہیں پتھر لگا رہے ہیں اور کہیں قالین بچھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کے حیوانی وجود کو بھی اسی طرح بنایا اور پھر اس کا تسویہ کیا، یعنی اسے ہر لحاظ سے بالکل درست کر دیا. جب وہ اس مرحلے تک پہنچ گیا تو پھر سورہ سجدہ میں یہ فرمایا ہے کہ آسمان سے اس کی شخصیت اس کے اندر الہام کی. اس طرح انسان اپنے جسم یا اپنے قالب کے لحاظ سے ایک زمینی ہستی ہے اور اسی طرح بنا ہے جس طرح کے دوسرے جانور پیدا ہوئے ہیں. لیکن انسانوں کی جو نسل اس وقت موجود تھی اور اس کے حیوانی وجود کے بے شمار نمونے پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے دو کا انتخاب کر کے انہیں انسانی شخصیت دی گئی. تو انہی کو قرآن مجید نے آدم و حوا کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے. غامدی صاحب کی یہ بات لٹرلی ایک لیکچر ہے، اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. فی الحال ہم اپنے مین ٹاپک پر ہی رہتے ہیں. اب ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اگر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی مخلوقات تھیں تو انہوں نے بھی کوئی بولنے جیسی لینگویج استعمال نہیں کی تھی جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ہیومن کے طور پہ ایک زبان سکھائی. چلے اگر سائنس کی اس تھیوری کو مان لیا جائے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو کہ ہومو اسپیسیز میں اشاروں کی طرح اور مختلف آوازیں نکال کے بات کرتا تھا، وہ پوری زبان بولنے تک کیسے پہنچا؟ کیسے کہ آج کا انسان جیسے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں اور آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب انسان صرف ایک جانور تھا، زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہوا، خاموش اور بے زبان. وہ سمجھتا تھا، محسوس کرتا تھا، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا. ہزاروں سال گزر گئے، انسان کی آنکھوں میں سوچ تھی، لیکن اس سوچ کو الفاظ نہیں ملتے تھے. پھر ایک دن ایک آواز نکلتی. پہلی بار کسی نے اپنے جذبات کا اظہار ایک آواز سے کیا. دھیرے دھیرے آوازوں کا ایک نیا نظام جنم لینے لگا. پہلی بولی، پہلی زبان، پہلی بار انسان نے الفاظ کو ایک معنی دی.
یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اور جانور کا فرق واضح ہونے لگا۔ یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، آوازوں سے الفاظ تک، اشاروں سے عبارات تک، اور ایک بولتی ہوئی دنیا تک۔ انسان کی سب سے عظیم ایجاد، اس کی اپنی زبان۔ اب ہمارے سامنے ایک بولتی ہوئی دنیا کے دو نظریے آ چکے ہیں، ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نام سکھائے، اور سیکنڈ ایک سائنٹیفک تھیوری کہ انسان کی ایولیوشن میں چلتے انسان نے بولنا سیکھ لیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب وہ زبان کیا تھی جس میں انسان بات کرتا تھا، اور اس کے بعد انسان نے کس طرح سے دنیا میں مزید زبانوں کا ایجاد کیا، اور سب سے بڑی بات ان زبانوں کو لکھنا کیسے شروع کیا۔ اس میں اگر سائنس کا نظریہ دیکھا جائے تو لنگوسٹکس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام لینگویجز، یعنی کہ اس دنیا میں تمام بولی جانے والی لینگویج کا ایک پروٹوٹائپ تھا، یعنی کہ کوئی ایک زبان تھی جہاں سے پھر مختلف شاخیں نکلی اور پھر مختلف زبانیں بنتی چلی گئی، اور اس سارے ٹائم فریم کو ہزاروں سال لگے۔ مگر سائنس ہی کی نظر میں ایک اور مزے کی بات، اور وہ یہ کہ لنگوسٹک کے ایک ماہرین ایگنس کیرلپ اور ساتھ میں کچھ دوسرے ماہرین لسان نے ایک تھیوری بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں زبانوں کی ابتدا پروٹو سیمیٹک لینگویج سے ہوئی، اور اس میں عربی، عبرانی اور آرامی یہ وہ قدیم زبانیں ہیں جو کہ اس پروٹو سیمیٹک لینگویج سے نکلی ہیں، یعنی کہ سائنسی طور پہ بھی عربک زبان ایک قدیم زبانوں میں سے مانی جاتی ہے۔ اس بات کے بعد ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اسلام اور سائنس ایک پوائنٹ پہ آ کے ملتا نظر آ رہا ہے، مطلب کہ قدیمی زبانوں میں سے یا پہلے کی زبانوں میں سے عربک ایک لینگویج تھی، اور شاید اسی میں سے مختلف شاخیں نکل کے آج کی مختلف زبانوں میں بن گئی۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربک زبان اگر قدیمی زبانوں میں سے تھی اور بہت عرصے سے چلتی آ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک سے کلام کرتے تھے تو وہ کس زبان میں کرتے تھے؟ کیا وہ بھی عربک میں کرتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں یہودیوں کے کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز سیکھ سکتا ہے، اور سب سے اہم چیز جو اس نے سیکھ لی تھی وہ تھی زبان۔ اب زبان کے ذریعے انسان اپنی سوچ دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اپنے خیالات، جذبات اور تجربات کو دنیا کے سامنے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان زبانوں میں تبدیلیاں آئیں، مختلف علاقوں اور قوموں میں مختلف زبانوں کا ارتقاء ہوا۔ اسی دوران ایک قوم بنی اسرائیل آئی۔ ان کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا۔ عبرانی، اس زبان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ یہ وہ زبان تھی جس میں اللہ کا پیغام آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ تاریخ کا ایک نیا باب لکھا گیا۔ پھر ایک دن جب وہ کوہ طور کی پرسکون وادی میں جب وہ تنہا کھڑے تھے، آسمان نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ میرے بندے، میں ہوں تیرا رب، اپنے جوتے اتار کیونکہ تو مقدس وادی میں ہے۔ یہ نہ صرف ایک کلام تھا، یہ ایک رشتہ تھا، ایک پیغام تھا جو انسانوں کے دلوں تک پہنچا۔ یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی زبان میں ملی جو وہ سمجھ سکتے تھے، یعنی کہ عبرانی، اور ویسے بھی
اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اسی کی زبان میں وحی نازل کرتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، کیونکہ بے شک اللہ تو رب کائنات ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ، یہ پہلی بار تھا جب خدا کا کلام لکھا گیا تھا، اسے ایک زبان میں لکھا گیا تھا۔ انسان نے اب تک لکھنا بھی سیکھ لیا تھا اور اللہ کے اس پیغام کو اپنے پاس تا حیات زندگی کے لیے سنبھال کے رکھ لیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہو، کیونکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، مگر یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اسے تحریری فارم میں لکھ لیا گیا، مطلب کہ اس دور تک انسان نے لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اب یہ لکھنے کی شروعات کیسے ہوئی؟ چلیے اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب انسان اپنی صرف یادیں اپنے دماغ میں رکھتا تھا، جو کچھ ہوتا وہ بس گزر جاتا، لیکن پھر ایک دن اسے احساس ہوا یہ سب کچھ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ ہم آج دیکھتے ہیں وہ کل نہیں رہے گا۔ شکار کی کامیابی، موسم کی تبدیلی یا زندگی کے مختلف لمحے، ایک علامت، ایک نشان، ایک لفظ اب اس کی کہانی کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب انسان نے تصورات سے زیادہ کچھ سوچا۔ اس نے لفظوں اور علامات کے ذریعے دنیا کو سمجھانا شروع کیا۔ یہ علامتیں اب صرف نقشے نہیں بلکہ انسانی شعور کے پیغام بن گئی، جو زبان کی صورت میں دنیا بھر میں چلنے لگی۔ یہ تھا انسان کا سفر، تصاویر سے علامتوں تک اور پھر زبان پر، تاکہ اس کی آواز ہمیشہ زندہ رہے۔ اس لمحے انسان نے لکھائی کی ضرورت محسوس کی، تاکہ وہ جو کچھ جانتا ہے اور جو کچھ سیکھتا ہے ان نسلوں تک پہنچ سکے، کہ ہم کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تھا لکھائی کا آغاز، انسان کا سب سے قیمتی تحفہ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔ سب سے پہلے انسانوں نے تصویری علامات یعنی کہ پکٹوگراف وغیرہ بنانا شروع کیے، یعنی کہ چٹانوں کے اوپر نشانات وغیرہ بنانا، جس سے وہ ایک پہچان بنانا چاہتے تھے۔ یہ ان کے لیے یاد دہانی یا اظہار خیال کی ابتدا بنی۔ کہا جاتا ہے کہ مصری تہذیبوں میں سب سے پہلے لکھائی کا عمل آیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جس طرح سے زبان چینج ہوتی گئی، لکھائی کے بھی معاملات چینج ہوتے گئے۔ اور پھر جب انسانوں نے فصلیں اگانا شروع کی تو اس کے اکاؤنٹیبلٹی بھی اور اپنی یاد دہانی کے لیے ضروری تھا کہ ہر چیز کا حساب رکھا جائے، جس وجہ سے انسان کو زیادہ محسوس ہوا کہ کچھ تحریری نظام ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک عبرانی زبان یعنی کہ ہیبریو زبان کا ارتقاء ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کی پہلی کتاب تورات عبرانی زبان میں تحریری طور پہ نازل ہو چکی ہے۔ اور پھر ایک دن اسی طرح لگ بھگ 1300 سال بعد بہت وقت گزر چکا تھا جب دنیا نے ایک نئی روشنی کی ضرورت محسوس کی، ایک ایسی روشنی جو دلوں کو سکون دے، جو انسانوں کے دلوں میں رحم اور محبت کا پیغام لائے۔ اور پھر ایک رات جب آسمانوں نے زمین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جب جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پکارا، جس کی آواز دلوں میں ایک انقلابی تبدیلی لائی۔ پڑھ تیرے رب کے نام پر جو پیدا کرتا ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ
جب پہلی وحی نے ایک نیا دور شروع کیا، ایک ایسا دور جو انسانیت کی تقدیر کو بدلنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچنے کے لیے آسمان سے زمین تک آیا، اور وہ پیغام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی آخری کتاب عربک زبان میں قرآن پاک نازل ہو چکی تھی۔ قرآن پاک کا تحریری طور پر جمع کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے مختلف نسخوں کو ایک ساتھ یکجا کیا اور ان کی تصحیح کی تاکہ قرآن میں تحریری طور پر کوئی اختلاف نہ رہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے مکمل اور متحد نسخوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ اب یہاں پہ کچھ اہم باتیں۔ قرآن پاک کی جو زبان نازل ہوئی وہ مکہ اور مدینہ کے قبائل میں بولی جانے والے قریش کی زبان تھی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آج کی عربی زبان اس دور کی عربی زبان سے کافی مختلف ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو آج کل کی عربک زبان میں نہیں ملتے لیکن اس دور میں تھے، اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو یا تو آج کی عربک زبان سے ختم ہو چکے ہیں یا پھر ان کے معنی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں فتنہ کا مطلب آزمائش یا آزمائش کے دور میں مبتلا کرنا تھا، لیکن اس دور میں فتنہ کا مطلب فسادات یا بغاوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے دور میں عربک گرامر بھی تھوڑی مختلف تھی، مطلب کہ وہ اتنی میچور تب تک نہیں ہوئی تھی جب تک قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کے بعد عربک زبان کی صحیح سے گرامر کی گئی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے عربک میں نازل ہونے کے بعد اس کے اثرات مختلف زبانوں پر بھی پڑے۔ مثال کے طور پہ ہماری قومی زبان اردو میں بھی فارسی کے ساتھ ساتھ عربک کا بھی کچھ ملاپ مانا جاتا ہے۔ اب لاسٹ میں ایک انٹرسٹنگ سے فیکٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ شاید اس بات کا آپ نے آئیڈیا لگا لیا ہوگا کہ انسان جو لکھنا تو سیکھ کیا تھا لیکن وہ لکھتا کس پہ تھا، اور قرآن پاک کو بھی لکھ کر کہاں اور کیسے سنبھالا گیا؟ اس بات کا جواب ہمیں ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبری میں ملتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو مختلف مواد پہ تحریر کیا گیا تھا، جس میں کھجور کے پتے، پتھر اور چمڑے جیسی چیزیں شامل تھیں، اور لیکن اس کے بعد جیسے جیسے عربک معاشرہ تھوڑا سا جدید ہوتا گیا تو قرآن پاک کی آیات کو بھی صفحات پر اور قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا گیا اور اس طرح سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ تو جی کل ملا کے اس ڈاکومنٹری کا کنکلوژن یہی ہے کہ شاید زبان کا وجود تو ہو ہی جانا تھا، یہ شاید اتنا ضروری نہیں تھا۔ انسان کو اپنے خیالات، اپنے جذبات پیش کرنے کے اور بھی طریقے شاید کوئی نہ کوئی مل جاتے ہیں، لیکن جو سب سے ضروری بات تھی وہ تھی پیغام، کہ وہ کتنا معیاری، کتنا مؤثر اور کتنا معنی خیز ہے۔ اس دنیا میں کتنی زبانیں آئیں، آج کی دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کتنی زبانیں ایسی ہیں جو آگے چلی بھی گئیں، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ یاد رہی وہ صرف پیغام، کہ میسج۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہوگی، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ابھی نکلتا ہوں، آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔